نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام سے آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 12 سے ہے، اور یہ بلوغ المرام کا پہلا ہی باب ہے، باب المیاہ۔ اس کی بقیہ احادیث جو رہ گئیں ان میں سے 12 نمبر حدیث جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ، وللترمذی اخراہن او اولاہن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی طہارت اور پاکیزگی، اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا اس میں منہ ڈال کر زبان کے کنارے سے پانی پیے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لے۔ پانی ہو برتن میں یا کوئی چیز بھی ہو، کتا جب زبان کے کنارے کے ساتھ چاٹتا ہے تو اس کو ولوغ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اذا ولغ فیہ الکلب یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ جب کتا اس برتن میں منہ مار جائے، ان یغسلہ 7 مرات، دھوئے اس کو 7 مرتبہ، اولاہن بالتراب، ان 7 باریوں میں سے پہلی بار اس کو مٹی کے ساتھ صاف کرے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی لفظ لہ، اور مسلم کی ہی حدیث کے ایک لفظ یہ بھی ہیں فلیرقہ، تو جو اس برتن کے اندر چیز ہو اس کو انڈیل دے۔ وللترمذی، اور ترمذی کی روایت اخراہن او اولاہن، ان میں سے پچھلی بار، آخری بار یا پہلی بار مٹی کے ساتھ دھوئے اس کو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے لیے کتوں کے حوالے سے حکم بیان کیا ہے۔ تو اس میں لفظ شروع میں جو استعمال ہوا وہ ہے طہور۔ پیچھے ہم نے یہ بات ذکر کی کہ طا کی زبر کے ساتھ ہو طہور، تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ طا کی پیش اور ضمہ کے ساتھ طہور ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ تو یہاں یہ بیان ہوا کہ برتن کی پاکیزگی جو ہے، کتا جب اس میں منہ ڈال کر زبان کے ساتھ چیر چیر کر کے پانی یا مشروب پیتا ہے تو 7 مرتبہ دھونے میں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے یہ حدیث صحیح مسلم سے ذکر کی ہے، اور چونکہ الفاظ جو انہوں نے ضبط کیے ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں،
اس لیے مسلم پر ہی اکتفا کیا، اور ترمذی شریف کے کچھ الفاظ اس سے علیحدہ تھے، ان کو بھی ذکر کیا۔ اب ہم اس حدیث کے معنی اور مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے بات کی ہے۔ باب باندھا ہے حافظ ابن حجر نے پانیوں کے متعلق۔ تو اس حدیث کو برتن کے باب میں بھی لا سکتے تھے، باب و ازالت نجاسہ میں بھی لا سکتے تھے کہ نجاست کوئی لگ جائے تو اس کو کس طرح زائل کرنا ہوتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اس کو پانیوں کے باب میں لائے، اس لیے کہ اس حدیث کی پانی سے بھی مناسبت ہے۔ مثلا اگر تھوڑا پانی کہیں پڑا ہو، مائع قلیل، برتنوں میں کوئی زیادہ تو نہیں ہوتا، اور کتا اس میں منہ ڈال جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے جس برتن کے اندر کتے نے منہ مارا ہو۔ تو ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا باب سے پوری مناسبت اور تعلق ہے، کیونکہ باب پانیوں کے متعلق ہے، تو پانی کی طہارت کا جب مسئلہ آئے گا تو کتے نے اگر کسی ایسے برتن میں منہ ڈالا ہو جس کے اندر پانی ہو تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے۔ اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس حدیث سے، وہ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کتا نجس ہے، اور اس کے جوتے میں اس قدر نجاست کی شدت ہے کہ اسلام اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیتا ہے، جس سے اس کے جراثیم کا ازالہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کتا نجس ہے، یہ پاک نہیں ہے، پلید ہے۔ دوسری بات، کتا اگر برتن کی بجائے شکار جب پکڑتا ہے، تو اگر وہ شکار پکڑ کر اس کے اوپر اپنا منہ جو ہے وہ مارتا ہے تو کیا اس شکار کو بھی دھویا جائے گا؟ یہ مسئلہ علماء میں اختلافی ہے۔ کچھ علماء تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس گوشت کے حصے کو 7 مرتبہ جو نا اچھی طرح دھو لیا جائے جہاں کتے نے منہ مارا، اور کچھ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں، اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ واجب ہوتا تو کہیں تو ذکر آتا، صحابہ نے کتے شکار کے لیے چھوڑے بھی، اور اس کے مسائل بھی نبی علیہ السلام سے پوچھے، قرآن نے بھی مکلبین جو ہیں سزائے ہوئے کتوں کا ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی کتوں کے جو شکار کا مسئلہ وہ ذکر ہوا ہے، لیکن کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو جانور کو بھی اس طرح دھویا جائے۔ تو اگر کوئی دھو لیتا ہے اس حدیث سے استدلال کر کے تو وہ بھی ممنوع نہیں ہے، اور اگر نہ بھی دھوئیں تو شرع نے اس کو واجب نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کے زبان سے جو لعاب نکل کے برتن کو لگتا ہے اور برتن پلید ہو جاتا ہے، تو جیسے اس کا لعاب نجس ہے، ایسے ہی کتے کا جو پیشاب ہوگا وہ بھی نجس ہی ہوگا، کیونکہ پیشاب کسی بھی جانور کا سوائے معقول اللحم جانور جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ یہ اکثر علماء کے ہاں معقول اللحم جانور جو ہے ان کا پیشاب جو ہے نا وہ پلید نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اختلافی شکل بھی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 بار دھونا شرعی حکم ہے۔ کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ انہوں نے ایک یہ قاعدہ رکھا ہے کہ اگر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی صحابی بیان کرتا ہے تو اسی صحابی کا قول یا اس کا عمل و فتویٰ اس کی بیان کردہ روایت کے مخالف ہو تو پھر روایت نہیں لیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، وہ فتویٰ لے لیں گے، جس طرح کے اصول شاشی، نور الانوار وغیرہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قاعدے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو غیر پیغمبر کے قول کے مقابلے میں ترک کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جو حکم دیتے ہیں وہ تو شریعت ہے، غیر نبی کا کوئی قول کوئی عمل وہ شرع نہیں ہے۔ پیغمبر پر وحی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ تو 3 بار دھونے کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور وہ 7 بار دھونے کا مرفوع حدیث میں ذکر آیا اور ان کا اپنا قول 3 بار دھونے کا، لیکن یاد رکھو یہ ان کا قول 3 بار دھونے کا ان سے ثابت ہی نہیں ہے۔ امام دارقطنی علیہ رحمہ نے اپنی سنن میں جہاں یہ قول نقل کیا اس کے بعد اس پر جرح بھی کی ہے کہ عبد الوہاب بن ضحاک اس کے اندر متفرد ہے اور ضعیف ہے، اس کی وجہ سے یہ قبول نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، 5واں اگلا جو مسئلہ اس کا ایک جز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار مٹی سے دھونا ہے یا آخری بار؟ تو راجح بات اس میں یہی ہے کہ پہلی بار مٹی کے ساتھ دھوئیں گے، بعد میں پانی اس کے اوپر ماریں گے۔ اس کی وجہ جو پہلی بار مٹی کے ساتھ دھونے کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو پہلی یا پچھلی بار دھونے کا ہے تو اس میں او حرف ہے جو شک کا معنی بھی دیتا ہے اور شک کے علاوہ اختیار کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے جو محتمل ہے اس کو چھوڑ کر اس چیز کو لیں گے جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ تو راجح صورت وہی ہے جو مسلم کی حدیث میں آئی ہے، کیونکہ اس میں دوسرے مفہوم کا احتمال نہیں ہے۔ جو متعین ہے اس کو لیا جاتا ہے، اس کے مقابلے محتمل جو ہوتا ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر برتن کے اندر کتے نے منہ مارا اس کے تو دھونے کا حکم ہے۔ کیا اگر کپڑے میں منہ مار دے، کسی کے لباس میں منہ مار دے، کسی کے قالین کے اوپر منہ مار دے تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا، چونکہ لعاب نجس ہے کتے کا، وہ جہاں بھی لگے گا اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اسی طرح یہ کتا کون سا ہو یہ شرع نے خاص نہیں کیا۔ اذا ولغ القلب، القلب جو ہے نا یہ عام ہے، خواہ وہ کتا جو ہے نا وہ آوارہ ہو یا رکھا ہوا کسی نے، شکاری ہو یا غیر شکاری ہو، مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہو یا غیر مویشیوں کے لیے ہو، جس قسم کا بھی وہ ہو اس کا حکم یہی ہے، خواہ وہ کسی بلد کا ہو یا کسی دیہات کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جو آپ نے بیان کیا اذا ولغ القلب، تو تمام قسم کے کتوں کا یہی حکم ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ مٹی سے جو دھونے کا مسئلہ ہے، آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کتے کے منہ سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں پانی ان کو اس قدر نہیں مارتا جس قدر مٹی کے ساتھ مانجنے سے وہ مرتے ہیں۔ مٹی میں اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ کتے کے زہریلے جراثیم جو ہیں ان کو ختم کر دیتی، اس لیے ایک بار مٹی کے ساتھ مانجنے کا حکم ہے۔ اور یہ ہم اپنے تھوڑا سا کچھ سال پیچھے جائیں تو اپنی بوڑھی ماؤں بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب برتن دھوتی تھی تو مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانج کر ان کو دھوتی تھیں، کیونکہ جو صفائی ستھرائی جراثیم کا خاتمہ اللہ نے مٹی کے اندر وصف رکھا ہے وہ دوسری چیزوں میں کم ہے۔ پھر اسی طرح اگر مٹی کے سوا کوئی اور چیز ہے، صابن ہے، کوئی صرف ہے، کوئی ایسا لکوڈ ہے جس کے اندر جو ہے اتنی پاور رکھی گئی ہے کہ وہ تمام طرح کے جراثیم ختم کر دیتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ بھی اگر برتن کو دھوئیں تو برتن پاک ہو جائے گا؟ تو اگر تو اس کے اندر واقعہ ہی جراثیم ہمہ قسم کے مارنے کا وصف موجود ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ برتن پاک ہو جائے گا، لیکن مٹی کو ترجیح اس لیے دیں گے کہ شرع نے جو حکم رکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح کتے کا جو کھانا ہے، جب اس کا لعاب نجس ہے تو پورا اس کا وجود کتے کا نجس ہے، تو نجس چیز کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اذا ذبح قلبہ او باع لحمہ جازا، کہ جب اپنے کتے کو ذبح کرے یا اس کا گوشت بیچے تو یہ جائز ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط فتویٰ ہے جو دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے
یا قرآن کے کسی نص سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ مسلم شریف اور ترمذی کے حوالے سے لائے ہیں۔ تو اس سے وہ بات بھی جو ابن حجر نے کی یعنی بلوغ المرحم کے فوائد میں ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابن حجر حدیث کو مختلف متون سے ذکر کرتے ہیں اور کسی میں کوئی زائد فائدہ ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسلم کی ایک حدیث ذکر کی، پھر آگے پوری دوسری حدیث نے ذکر کی، لکھا وفی لفظ لہو، مسلم کے ہی ایک لفظ یہ بھی ہیں فل یورق ہو، جو برتن میں کچھ ہے وہ باہر انڈیل دیا جائے۔ اور یہ تو بات ویسے بھی سمجھ آتی ہے نا کہ جو پلید چیز ہے برتن میں وہ جب تک نکالی نہیں جاتی تو برتن دھونے سے پاک تو نہیں ہوگا، تو اس کو پہلے جو پلید چیز اس کے اندر پڑی ہے اس کو انڈیل دیا جائے گا اور بعد میں اس کو صاف کر دیا۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو نجس کا لفظ ہے نا، پلیدی جس کو کہتے ہیں، اگلی حدیث میں لفظ آ بھی رہا ہے، اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، نجاسن اور نجسن۔ لغت میں کوئی فرق نہیں ہے معنی میں، البتہ بعض فقہاء جیسے احناف ہیں شرح وقایہ وغیرہ میں انہوں نے فرق کیا ہے۔ جیم کی زبر کے ساتھ نجسن پڑھیں تو وہ پلیدی مراد ہے، اور جیم کی زیر کے ساتھ نجسن پڑھیں تو وہ چیز مراد ہے جس کو پلیدی لگی ہے۔ برتن کو پلیدی کے نجس ہو گئی، یہ فقہی طور پر فقہائے احناف نے یہ فرق ذکر کیا ہے، شرح وقایہ کی پہلی جلد کے اندر ہی یہ فرق لکھا، لیکن اہل لغہ نے ایسا کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔